کیونکہ سفر کا جو اصل معنی ہے، سفر کا معنی ہے خالی، اس لیے لوگ بولتے ہیں خالی کا مہینہ ہے، کیونکہ سفر صفر سے نکلا ہے۔ اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو سفر کے معنی خالی ہیں، تو لوگوں نے اس سے غلط مطلب سمجھ لیا، سب لوگوں نے سوچا کہ سفر کا مطلب خالی ہے، تو معلوم ہی ہوا کہ یہ مہینہ خیر سے خالی ہے، نیکی سے خالی ہے، اچھائی اور بھلائی سے جو ہے، ان تمام جو خیر کے کام ہیں ان تمام خیر کے کاموں سے یہ مہینہ خالی ہے، اس لیے اس مہینوں کو منحوس قرار دے دیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ سفر المظفر ہے، یہ کامیابی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خالی کا مہینہ نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے کیوں کہا منحوس مہینہ ہے؟ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، یعنی 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن 4 مہینوں کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، عظمت والے 4 مہینے ہیں۔ تو ان مہینوں میں سے ایک مہینہ تو رجب کا مہینہ ہے، لیکن 3 مہینے وہ ہیں جو لگاتار آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ اب محرم کے ختم ہونے کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ سفر کا مہینہ آئے گا۔ اب یہ ایسے مہینے تھے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، جن کے پاس کوئی اسلام نہیں ہے، ابھی حضور نہیں آئے، حضور کی پیدائش سے پہلے، حضور کی جو ہے ولادت سے پہلے ہی ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو 3 مہینے ہیں، یہ 3 مہینے عظمت والے، احترام والے مہینے ہیں۔ اب وہ لوگ ان 3 مہینوں میں اپنے گھر میں رہتے، کوئی قتل و غارت نہیں کرتے، کوئی چوری نہیں کرتے، کسی کو لوٹتے نہیں، ڈکیتی نہیں ڈالتے، کچھ نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی ان مہینوں کا ادب کرتے تھے، ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، کہیں جاتے نہیں تھے، ہمیشہ گھر میں رہتے تھے، 3 مہینے تک گھر میں ہیں۔ اب 3 مہینے جب گھر میں ہیں اور سفر کا مہینہ آیا، اب 3 مہینے سے گھر میں ہے بھائی، یہاں کوئی آدمی اگر 3 دن گھر میں بیٹھ جائے تو فاقے آ جائیں، گھر میں فاقے آ جاتے، اور وہ 3 مہینے سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب 3 مہینے سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، محرم کا مہینہ ختم ہوا، اب جب سفر کا مہینہ آیا تو سب لوگ اپنے گھروں کو خالی کر کے کوئی جنگ پہ چلے جاتے، کوئی لوٹ مار کرنے چلے جاتے، کوئی ڈھاکہ ڈالنے چلے جاتے، کوئی چوری کرنے چلے جاتے، کوئی جہاد میں چلے جاتے، کیونکہ پیسوں میں جب جنگ کے لیے لے کے جاتے تھے لوگوں کو، تو سارے گھر خالی ہو جاتے تھے، گھر میں یا تو بچے بچے یا عورتیں بچی۔ تو اس لیے ان لوگوں نے جب سب چلے جانے کی وجہ سے گھر خالی ہو گئے، تو اس لیے لوگوں نے کہا کہ تو خالی کا مہینہ ہے، اور ان کے پاس کوئی پیشہ نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، یہی ان کا کاروبار تھا، یہی ان کا روزگار تھا، یا تو لوگوں کو ماریں گے، چوری کریں گے، ڈکیتی کریں گے، اور کوئی راستے میں مل گیا تو اس کو لوٹ لیں گے، بس یہ ان کا روزگار تھا۔ وہ زمانہ ایسا زمانہ نہیں تھا جیسا اب کا زمانہ ہے، کہیں بھی دکان لگا لو چل جائے گی، کہیں بھی فیکٹری ڈال لو، کہیں بھی کارخانے ڈال لو، کہیں بھی کمپنی ڈال لو، کچھ بھی دکان کھول لو۔ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا، ان کا پیشہ و تجارت اور روزگار یہی تھا، ان کا کاروبار یہی تھا کہ راستے میں چلے جانا، لوٹ لینا، چوری کر لینا، کسی کو مار دینا، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، وہ لڑائیوں میں شامل ہو جاتے تھے، پیسوں میں لڑائی لڑنے جاتے تھے، تو ان کا یہی روزگار تھا۔ تو ان کے جانے کی وجہ سے گھر خالی ہو گئے، گھر خالی ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو اس وقت کے زمانے کے لوگ تھے، جو جاہل تھے، زمانہ جاہلیت میں جو کفار مکہ تھے، ان کا عقیدہ ان کا یہ بن گیا کہ یہ تو خالی کا مہینہ، منحوس مہینہ ہے، حالانکہ ان چیزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بھئی وہ تو چوری کر رہے ہیں، اب کسی چوری کرنے کی وجہ سے کوئی منحوس مہینہ تھوڑی ہو جائے گا۔ اب یہاں بھی آئے دن کتنے چوری ہو رہی ہیں، یہاں بھی آئے دن کتنی چوریاں ہو رہی ہیں، کتنے بینک لوٹے جا رہے ہیں، ATM لوٹے جا رہے ہیں، اور کتنے لوگوں کو جو ہے گھروں سے گھس کر جو ہے گھروں میں سامان چرایا جا رہا ہے۔ تو کیا اس دن کو کوئی بھی نہیں بولتا کہ یہ دن منحوس ہے، کہ میرے گھر میں اس دن چوری ہو گئی تھی؟ کوئی بھی نہیں بولتے۔ تو ان لوگوں نے اس مہینے کا نام، اور جو لوگ وہ تھے کہ جن کا گھر کا آدمی مار دیا گیا، جو مقتولین ہیں، جن کا گھر کا آدمی مار دیا گیا، یا جن کے گھر میں چوری ہو گئی، جن کے گھر میں کسی نے ڈاکہ ڈال دیا، وہ لوگ یہ بولتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، کہ اس مہینے کے آتے ہی ہمارے گھر میں چوری ڈکیتی ہو جاتی ہے، ہمارا کوئی نہ کوئی آدمی مارا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی سوچ تھی۔ ان تمام سوچوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں ساری باتوں کو ختم فرما دیا، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا سفر کچھ نہیں ہے، یعنی سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ حضور کے ایک جملے میں، ایک الفاظ میں ساری باتوں کا جواب مل گیا۔ لیکن اب کوئی پھر بھی نہ مانے تو کیا بول سکتے ہیں؟ لیکن جب سفر کا مہینہ حضور نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ ایک ہی بات کا جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کا جواب دیا۔ فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، 4 باتوں کا ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ لیکن مصیبت رونا یہ ہے کہ اس وقت بھی بہت سارے لوگ ان چیزوں کا شکار ہیں۔ اب بھی لوگ بولتے ہیں سفر کا مہینہ منحوس ہے، خالی کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ اب بھی شکار ہیں، حالانکہ ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، ساری تعلیمات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے 63 سالہ زندگی ہمارے پاس ہے، حضور کی پوری سیرت ہمارے پاس ہے، سب چیز ہمارے پاس ہے۔ ایسا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ پرانا زمانہ نہیں ہے، زمانہ کہاں آگے چلا گیا، لیکن مسلمان قوم کیا ہے، ابھی 1400 سال پیچھے ہے،
تو حضور نے اس موقع پر جب سفر کا مہینہ کا ذکر ہوا تو 4 چیزیں ارشاد فرمایا کہ لا عدوہ، بیماری کچھ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بیماری جو ایک دوسرے سے کسی کو لگتے نہیں ہے۔ اب ہماری سوچ کیا ہے، فلاں آدمی بیمار ہے، اگر اس کے پاس گئے تو ہمارے کو بیماری لگ جاتی۔ اگر یہی بات ہوتی کسی کے پاس جانے سے بیماری لگ جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کا کیا ثواب ہے، عیادت کی کتنی فضیلت ہے، حضور ورنہ بتاتے۔ حضور نے عیادت کا کتنا ثواب بتایا۔ کوئی آدمی بیمار ہے، اس بیمار کے پاس آپ گئے، اگر کوئی آدمی صبح کو جائے تو شام تک، اگر کوئی آدمی شام کو گیا تو صبح تک، 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو آدمی کسی بیمار کی عیادت کے لیے گیا۔ اگر بیماری لگتی تو حضور کبھی بھی ارشاد نہ فرماتے کہ تم عیادت کے لیے جاؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی یہودی بیمار ہو جاتا، کوئی عیسائی بیمار ہو جاتا، کوئی منافق بھی بیمار ہو جاتا، حضور کو معلوم ہے کہ یہ منافق ہے، پھر بھی حضور اس کی عیادت کے لیے جاتے۔ حضور نے کبھی اپنی زندگی میں یہ نہیں سوچا کہ میں فلاں بیمار کے پاس جاؤں گا تو بیماری میرے کو لگ جائے گی۔ تو اس زمانے میں جو کفار مکہ تھا وہ یہ سوچتے تھے کہ فلاں آدمی کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی بیماری لگ گئی تو ہم اس کے پاس اگر گئے تو ہمارے کو بیماری لگ جاتی۔ تو اسی طرح ایک دیہاتی دیہات کے رہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس اونٹ ہے، بہت سارے اونٹ ہیں، تو ہمارے ایک اونٹ کو خارش ہو گئی، اب میں اگر اس اونٹ کو باقی اونٹوں میں رکھوں گا تو اس ایک اونٹ سے ان کو بھی خارش لگ جائے گی، تو آپ کچھ حل بتائیں کیا کروں؟ تو حضور نے ایک جملہ، صرف ایک جملہ، اتنا پیارا جملہ، آج بھی اگر مسلمانوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو کامیاب ہے۔ تو حضور نے صرف ایک جملہ فرمایا، یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اونٹ آپ کے پاس اتنے سارے ہیں، اگر آپ اس اونٹ کو، جو خارش والا اونٹ ہے، اس اونٹ کو اس میں سے رکھو گے اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ اس اونٹ کو ان اونٹوں میں رکھا تو اس اونٹ سے ان کو بیماری لگ جائے گی، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری یہ سوچ ہے، تم یہ بتاؤ کہ پہلے والے اونٹ کو بیماری کیسے آئی؟ بھئی وہ تو کسی کے پاس نہیں گیا نا۔ اگر دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں اونٹ اگر اس پہلے اونٹ کے پاس جانے سے بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ یہ بتاؤ کہ پہلے والا اونٹ کہاں گیا تھا؟ اب بھی وہی بات ہے، اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں فلاں آدمی کے پاس جاؤں گا تو میرے کو بیماری لگ جاتی، تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس پہلے والے کو کہاں سے بیماری لگ گئی۔ تو اس لیے جو چھوت چھات کا مسئلہ ہے، بھئی کسی کو چھوئیں گے، کسی قریب سے گزریں گے بیماری کہ میرے کو بھی اس سے بیماری لگ جاتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ولا عدوہ، کہ بیماری ایسے لگتی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا، دنیا کی مثال جو سب کو سمجھ میں آتی ہے، اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے اعلان کون کرتے؟ ڈاکٹر اعلان کرتے، بھئی بیماری لگ جاتی ہے اس لیے میرے پاس کوئی بیمار نہ ہے۔ حالانکہ ڈاکٹروں کا حل کیا ہے؟ وہ تو 12 مہینے دعا کرتا ہے لوگ بیمار ہوں تاکہ میرا کاروبار چلے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہاسپٹل میں جتنے بھی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی نرس بیٹھی ہوئی ہیں، سارے کے سارے بیمار ہو جاتے۔ آپ خود سوچ لیں، لیکن وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ہاسپٹل والے، دواخانے والے کیا دعا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کیا دعا کر رہے ہیں کہ لوگ بیمار ہو ہمارے پاس آئیں، لوگ بیمار ہوں ہمارے پاس آئیں، کیونکہ لوگ بیمار ہوں گے وہاں جائیں گے تو ہی تو ان کا کاروبار چلے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے ڈاکٹر سارے بیمار ہو جاتے۔ بھئی کیا ہوا؟ سارے ڈاکٹر بیمار ہو گئے۔ کیوں بیمار ہو گئے؟ وہ فلاں بیمار آیا تھا، وہ بیمار سے اس بیمار کی بیماری اس بیماری کو اس ڈاکٹر کو لگ گئی، یہ بھی بیمار ہو گیا۔ کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا، کتنا بھی بیمار کوئی آدمی ہو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کبھی یہ نہیں بولتا ہے کہ بھئی میرے کو چھوت چھات کا مسئلہ ہے، تم آگے تو تمہارے کو دیکھ کے میرے کو بیماری ہو جاتی۔ کسی ڈاکٹر نے آج تک یہ نہیں بولا۔ تو جب ڈاکٹر نے یہ بات نہیں بولی ہے تو معلوم ہوا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ اور یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ کفار مکہ کا عقیدہ ہے۔ اگر تم کفار مکہ میں سے ہو، ابو جہل کے خاندان سے ہو، تو تم لوگوں کو بھی اس بات پہ یقین کرنا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل ابو جہل کے خاندان سے نہیں ہیں، ہم حضور کو فالو کرنے والے، حضور کو ماننے والے ہیں۔ جب حضور نے ارشاد فرما دیا لا عدوہ، کہ بیماری کچھ نہیں ہے، بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ یہ دوسری بات، پہلی بات سفر کے بارے میں، دوسری بات بیماری کے بارے میں، تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی ولا طیرۃ، کہ پرندے سے کچھ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جو کفار مکہ جب سفر میں جاتے تھے، آج بھی ایسے لوگ ہیں، سفر میں جانا ہے، اب سفر میں جا رہے ہیں تو اپنے گھر کے آزو بازو جو درخت ہے اس درخت کو دیکھتے اور ایک پتھر گھر میں سے لے کے آتے تو اس درخت پر پتھر کو مارتے۔ اب ان کی سوچ یہ تھی کہ اس درخت پر جو پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ دائیں طرف جاتے ہیں تو مجھے سفر کرنا ہے، میرا سفر آسان ہوگا، اگر وہ بائیں طرف جاتے ہیں تو میرا سفر کرنا منحوس ہوگا، مجھے اب سفر نہیں کرنا ہے۔ اس کو بولتے بدشگونی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرک، کہ بدشگونی شرک ہے، بدفعلی شرک ہے، آدمی بدشگونی نہ لے۔ اب وہ پرندہ ہے بیچارہ، اس کو کیا معلوم تم کہاں جا کے مرتے آج، وہ تو پرندہ ہے بیچارہ، اس کو جدھر دل کرے گا ادھر بھاگے گا۔ لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر وہ پرندہ دائیں طرف جا رہا تو میرا سفر آسان ہوگا، مجھے سفر میں کوئی حادثہ نہیں آئے گا، سکون سے میرا سفر کٹے گا۔ اگر لیکن بائیں طرف گیا پرندہ تو اب مجھے سفر نہیں کرنا ہے، تو اسی طرح مارتے اور پرندے کو دیکھتے، اگر
بائیں طرف چلا گیا تو خاموش آ کے گھر میں بیٹھ جاتے، پھر سفر نہیں کرتے تھے۔ تو حضور نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ یہ بدشگونی ہے، بدشگونی شرک ہے، کوئی آدمی پرندے سے بدشگونی نہ لے۔ اس لیے میں تو ایک بات بولتا ہوں، کسی آدمی کے باپ مر گئے، انتقال ہو گئے کسی آدمی کا والد صاحب، جو لوگ یہ سوچتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات ہے۔ اب والد صاحب کے انتقال ہو گئے، فون آیا کہ آپ کے والد صاحب انتقال ہو گئے، ابھی نہ باہر جائے گا، پہلے پرندے کو دیکھے گا اور پرندے کو پھر مارے گا۔ پرندہ اگر غلطی سے بائیں طرف چلا گیا، اب خود بتاؤ کہ یہ آدمی سوچے گا یہ بات؟ کیوں؟ ادھر تو باپ مر گیا، لیکن یہ آدمی کب سوچتا جب خالی ہے۔ ویسے وہم آدمی، جو وہمی آدمی ہے، جو شکی آدمی ہے، جس کو وہم پیدا ہو گیا، دنیا میں ہر چیز کا علاج ہے، وہم کا کوئی علاج نہیں ہے، شک کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں، ہر چیز کا علاج ہے، بڑی سی بڑی بیماری کا علاج مل جائے گا، لیکن وہم کا اور شک کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو شکی آدمی کیا کرے گا؟ باپ مر گیا تب بھی یہ سوچے گا کیا؟ فون آ جائے کہ بھائی آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بھائی جان کا کسی کا گھر میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، پھر بھی کوئی پرندوں کو مار کے دیکھے گا کہ پرندہ دائیں طرف جاتا بائیں طرف جاتا؟ کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ یا دبئی کا ٹکٹ لگ گیا، دبئی کا ویزا لگ گیا، بھائی دبئی کو جانے کا ہے اور رات کی فلائٹ ہے، اب صبح میں انہیں پرندے مار رہا، پرندے اگر غلطی سے بائیں طرف چلا گیا تو انہیں جائے گا نہیں جائے گا؟ جاتا، ضرور جاتا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہمی باتیں ہیں، وہ یہ ساری باتیں اور سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں جن کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، ایمان سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو مذہب اسلام کے نام پر دھبا لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے کبھی قرآن کو کھول کر دیکھا نہیں ہے، وہ بدشگونی، اس طرح کی بدشگونی جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی لیے ارشاد فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، کوئی آدمی بدشگونی نہ لے، کسی پرندے سے، کسی جانور سے کوئی آدمی بدشگونی نہ لے۔ یہ تین باتیں، پہلی بات ہے سفر کے بارے میں ارشاد فرمائی، دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے بارے میں ارشاد فرمائی، تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے کے بارے میں ارشاد فرمائی، چوتھی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ولا حامۃ۔ اس زمانے میں جو کفار مکہ تھے ان کی آج بھی سوچ یہی ہے، آج بھی 1400 سال کے بعد بھی مسلمان وہی ہیں 1400 سال پیچھے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میرے گھر پر الو آ کے بیٹھ گیا اور الو آ کے بول گیا تو لوگ یہ سوچ یہ ہے کہ الو میرے گھر پہ بیٹھا، اب میرا گھر تھوڑے دن کے بعد ویران ہو جاتا، تھوڑے دن کے بعد میں ویران ہونے والا ہوں، برباد ہونے والا ہوں۔ الو کہاں بیٹھے گا پھر بتاؤ آپ؟ الو یا تو درخت پر بیٹھے گا، کسی کے گھر پر بیٹھے گا۔ الو کو کوئی کارخانہ تھوڑی ہے، الو کی کوئی بلڈنگ تھوڑی ہے، کوئی محل تھوڑی الو کے واسطے۔ وہ الو جہاں وہ پرندہ ہے، اس کا دل کرے جہاں وہاں بیٹھ جائے گا۔ لیکن لوگوں کی سوچ ہے کہ اگر میرے گھر پر الو بیٹھ گیا تو اب یہ گھر ویران ہو گیا، اور الو کا میرے گھر پر آنا یہ نحوست کی علامت ہے، اس کو لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ الو ہمارے گھر پہ بیٹھنا نہیں چاہیے، اب وہ پریشان ہو گیا، الو بیٹھ گیا، اب تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ تو حضور نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ ولا حامۃ، ایسا نہیں ہے، الو سے بدشگونی نہ لی جائے، الو اگر بیٹھ گیا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ورنہ بڑے بڑے محلات دیکھیں آپ، تاریخی مقامات دیکھیں، جو تاریخی بلڈنگ ہے اور تاریخی بڑے بڑے محل ہیں جو راجہ مہاراجہ نے بنائے، وہ کیوں برباد ہو گئے؟ بتاؤ کیوں برباد ہو گئے؟ بھائی وہاں کے الو بیٹھے کیا؟ وہ تو اتنا بڑا محل ہے، چاروں طرف ان کے جو ہے وہ فوجی اوپر کھڑے ہوئے ہیں، گن مین کھڑے ہوئے ہیں اور بندوق اور وہ سب لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ کسی الو تو دور کی بات ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ بھی نہیں آ سکتا، پھر بھی وہ محل آج ویران ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محل جو ویران ہوں گے وہ خود کی نحوست سے ویران ہوں گے، خود کے بدعملی کی وجہ سے ویران ہوں گے، کسی الو کے بیٹھنے سے کوئی محل ویران نہیں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار باتیں ارشاد فرمائی کہ سفر کچھ نہیں ہے، سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، اور بیماری ایک دوسرے کو لگتی نہیں ہے، اور پرندے سے کوئی آدمی بدشگونی نہ لے، اور الو کا بیٹھ جانا گھر پر کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی آپ کا گھر ویران نہیں ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سارے عقیدے تھے کفار مکہ کے عقیدے تھے، اس وقت اسلام نہیں تھا، ان کے پاس قرآن نہیں تھا، حدیثیں نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں تھی، سیرت نہیں تھی۔ آج ہمارے پاس سب چیزیں ہیں، پھر بھی مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ آج بھی مسلمان، جب ایسا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اتنا جو ہے فاسٹ زمانہ ہے، اس فاسٹ زمانے میں مسلمانوں کی سوچ یہ ہے کہ یہ مہینہ بھی سفر کا مہینہ جو وہ منحوس مہینہ ہے۔ اللہ رحم کرے ایسے لوگوں پر۔